مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں 28 سیاحوں کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی نے کہا ہے کہ ضلع اننت ناگ میں حملے میں سیاحوں کی ہلاکت پر تشویش ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہلاک افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں 28 سیاحوں کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی نے کہا ہے کہ ضلع اننت ناگ میں حملے میں سیاحوں کی ہلاکت پر تشویش ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہلاک افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ واقعے کے 30 سے 60 منٹ میں بی جے پی لیڈر جے پی نڈا اور امت شاہ نے ٹویٹس کر دیے۔ ذرائع کے مطابق 1 سے 3 گھنٹے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی جاتی ہیں۔ حیران کن طور پر 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹ کیے گئے۔ 30 منٹ میں ہیش ٹیگ پاکستان ٹیرر ایرر ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ جعلی کشمیری ناموں سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی میڈیا کا بھونڈا وتیرہ ہے۔ بھارتی میڈیا شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، مگر بھارت اسے ہمیشہ مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑتا آیا ہے۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بھارت میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہاں کی حکومت فوری توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اور بھارتی میڈیا کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک بھارتی حکومت یا ان کی فوج یا پولیس یا سرکار نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو میڈیا ہے وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے جیسے سارے کا سارا سچویشن ان کو پتا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کل کو پاکستان کے اوپر ہی ہم نے سارا بلیم کرنا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس چیز کو ذرا اندازہ لگائیں، یہاں پہ اپنی بھی کمزوری کوتاہیوں کو اوپر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان میں روز دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، روز بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے فوجیوں کو، پاکستان کی عوام کے اوپر حملے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور ہم دنیا میں اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکے۔ وہاں پہ ایک حملہ ہوا، پوری دنیا کو انہوں نے بتایا ہے اور پوری دنیا ان سے کنڈولنسز کر رہی ہے۔ میرے روز فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، میرے روز عوام شہید ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں پاکستان کی پولیٹیکل کلاس اشرافیہ اس مسئلے کو دنیا میں پراپرلی کیوں ہائی لائٹ نہیں کر سکا؟ ہم کیوں اپنی ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی کمزور ہیں؟ جب یہ واقعات پیش آتے ہیں تو ہم کیوں اپنے کیس کو نہیں لڑتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے، انفلیشن بہت نیچے چلی گئی ہے، منرل سیکٹر میں دنیا سے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ان کو دوبارہ ڈسٹرب کیسے کریں، تو وہ یہ پاکستان کا امیج دوبارہ دنیا میں اس طرح خراب کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جناب وہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، دنیا کو روکنا پاکستان کی طرف نہ جائیں۔ تیسری بڑی اہم بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر انڈیا کے اندر اس وقت امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہمیں اس طرح کے ہم مسئلے جو ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں، انڈیا اپنے آپ کیس کو پروجیکٹ کر رہا ہے۔ سو وہ اس طرح کا فالس فلیگ کر کے کبھی بھی کر کے دنیا سے سمپتی لے سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں روز دہشت گرد جماعتیں جن کو سپانسر کیا جا رہا ہے۔ میں ایک آخری بات کروں گا، بھارت ہمیں انگیج مت کرے، پہلے وہ پراکسیز کے ذریعے انگیج کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں ڈائریکٹ انگیج کریں گے تو کانسیکوینسز خطے کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریٹرک انڈین میڈیا کی طرف سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج شام تک انڈیا کی فوج یا انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ہے وہ اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری کرے گی، میڈیا آلریڈی اس کو سپورٹ اینڈ سپانسر کر رہا ہوگا۔